والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوا على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی قدر، خداوند عالم کی اس کائنات میں اگر آپ غور کریں تو اس نتیجہ پر بآسانی پہنچ پاتے ہیں کہ یہ سارا منظم سسٹم کسی عظیم مقصد کی خاطر ہے. کوئی شے بھی بلا مقصد نہیں، چونکہ خالق حکیم ہے. وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کو نہ سمجھ سکیں. تو جب پوری کائنات کسی ہدف کے لیے ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. جس کے اشرف المخلوقات ہونے کو بیان کرتے ہوئے ڈھیر ساری قسمیں کھا کے بیان کرتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو بڑے ہی حسین پیراہے میں خلق کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے تو بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی اگر انسان قرآن مجید کی آیات کے ظاہری معنی میں بھی ذرا غور کرے نا، یقین کرو لذتوں سے پر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اس بنی آدم کو بڑا مکرم بنایا، بڑا شرف دیا، بڑی عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو ادھر ادھر منتقل کرنے کے لیے ہم نے خشکی میں اسباب پیدا کیے. والبحر، سمندر میں ہم نے اس کو ادھر ادھر حرکت کرنے کے لیے کیا کیا اسباب دیے. فضاؤں میں سب کچھ ہم نے
یہ اسباب بھی دیے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے جو رزق دیا وہ ہم نے طیب دیا اس کو، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رزق ہوتا ہی وہی ہے جو طیب ہوتا ہے، جو طاہر ہوتا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بالباطل، کبھی بھی باطل طریقے سے کمائی نہ کرو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال کھاتے ہو، کھانے سے مراد ضروری نہیں ہوتا ہر مال انسان کھائے۔ لا تاکلوا کا معنی تصرفو ہے کہ اپنے مالوں میں باطل طریقے سے تصرف نہ کرو۔ جو شریعت نے حلال اور جائز ذرائع مہیا کیے ہیں ان سے اموال میں تصرف کرو۔ ہم نے اتنی عزت دی اس کو، رزقناہم من الطیبات، طیب رزق ہم نے دیا، اور یہ بنی آدم نکلا کیا؟ ہمیں رازق ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، کسی اور کو رازق ماننے لگ جاتا ہے۔ عجیب ہے کہ آج تک ہمیں رازق کی تشخیص بھی نہ ہو سکی۔ شیعہ ہوتے ہوئے، علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے، ہم نے اس مسئلے میں علی کی بات بھی نہیں مانی، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں کچھ کھلی باتیں کرنے کا عادی ہوں، نہیں پردے ڈال سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم، اللہ نے جب چاہا مخلوق کو خلق فرمایا، اور خلق فرمایا جو تھا غنی عن طاعتہ، یہ نہیں تھا کہ ان کی اطاعت کا کوئی محتاج تھا۔ یعنی اگر آپ غور کریں، اللہ لائق اطاعت ہے، محتاج اطاعت نہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ غنی عن طاعتہم وآمنا معصیتہم، بے شک سارے گناہ پہ لگ جائیں، نافرمانی پہ لگ جائیں، اللہ کا کیا بگاڑے؟ کچھ بھی نہیں، وہ غنی مطلق ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں قسم بینہم معائشہم، علی تیری عظمت پہ قربان، پیدا کرتے ہی اس ذات نے اس مخلوق کے رزق کے اسباب ان میں تقسیم کر دی۔ جب خلق کیا تو تقسیم کر دی، فقط انسان نہیں، پوری مخلوق۔ ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم، خلق الانسان نہیں ہے، پوری مخلوق کو خلق کیا، خلق کرتے ہی اس کی روزی کے اسباب قسم بینہم، ان کے درمیان تقسیم کر دیے روزی کے اسباب۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں رازق بھی میرا اللہ ہے، اور رزق کو تقسیم کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ہم میں تو ماشاءاللہ
اکثر تو ہے کہ دیندئی مولا، اس سے جو نیچے ہے طبقہ، اکثریت کہتی ہے کہ دیندہ تھا جنے اللہ ہے پر وڈیندہ مولا ہے۔ یہ کیا ہے نظریے، کہاں سے آئے ہیں؟ جس کو تم مقسم ارزاق مان رہے ہو وہ کہتا ہے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے رزق، بس قسم بینہم۔ یا تو یہ کہو کہ امام کا یہ فرمان نہیں، الیاذ باللہ، نہیں یہ نظام اور ہے، ہم نے کچھ اور سمجھا ہے، یقین کرو۔ مولے متقیان فرماتے ہیں لوگو اعلموا ان کمال الدین فی طلب العلم والعمل بہ، دیندار تو ہر ایک ہو سکتا ہے، لیکن دینداری میں کمال چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور اس میں عمل کرو۔ یہ امام کا جملہ نہج البلاغہ میں ہے۔ بندے دیندار بن جاتے ہیں، سنی سنائی سے بھی دیندار بن جاتے ہیں، لیکن کمال دین میں نہیں۔ دین میں کمال حاصل کرنا ہے تو فی طلب العلم، اور فقط طلب علم بھی کافی نہیں، والعمل بہ، علم کے حاصل کرنے کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، کمائی بھی واجب ہے۔ اسلام گدائی کو پسند نہیں کرتا، کمائی کو پسند کرتا ہے۔ گدائی ہمیشہ جچتی ہے اللہ کے دروازے کی، بندوں کے دروازے والی گدائی اسلام کو پسند نہیں۔ اس واسطے خدا درجات بلند کرے، علامہ یار شاہ صاحب کے بلکہ میں عموماً آپ کو یہ باتیں سناتا ہوں بزرگوں کی، وہ فرماتے تھے او میرے پیر امیر دی غیور ریت، مانگ اسی سے جس سے علی مانگتے۔ یہ ان کا جملہ میں نے خود سنے ان کی مقدس زبان سے۔ تو میرے بھائیوں، اسی سے مانگنا جچتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم لا تلیق الربوبیت الا بک، میرے اللہ رب بننا جچتا ہی تجھے، اللہ کوئی لائق ہی نہیں تیرے علاوہ رب بننے کا۔ تو بات میں اور کہیں چلا جا رہا ہوں، تو عرض کر رہا تھا، امام فرماتے ہیں کہ طلب علم طلب مال سے اوجب ہے، واجب کی آخری ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، واجب اوجب افعل التفضیل، سب سے زیادہ واجب ہے علم کا حاصل کرنا۔ مال کا بھی واجب ہے لیکن علم کا حاصل کرنا زیادہ واجب ہے۔ کیوں؟ امام نے بڑی خوبصورت علت دی، لأن المال مضمون مقسوم قسمہ عادل بینکم، یہ مال اور رزق تو وہ چیز ہے جس کی کسی ذات نے ضمانت لے لی ہے، تم کیوں ٹینشن میں ہو؟ مضمون ضمانت، بابا رضا شاہ ہے نا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ، یہ کہتے ہیں مولوی لاکھ روپے مہینہ میں تندیس، یقین کرو میں نے اتنا یقین ہو ویسی نہ کہ بھئی شاہ جھوٹ تو بولے کدی نہیں، انشاءاللہ میری روزی دا وسیلہ بن گیا۔ رضا شاہ کی بات پہ یقین آ جاتا ہے، علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہاری روزی کا ضامن اللہ ہے، اس پہ یقین نہیں آتا۔
تہاوی مولانا صاحب، یہ کیا ہے؟ یقین کرو، امام فرماتے ہیں مضمون اس میں مفعول ہے ضامن سے، کسی نے اس رزق کی ضمانت لی ہے، اور وہ کون ہے ضمانت دینے والا رزق کی؟ وہی ذات۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا مقسوم، وہ تقسیم ہو چکا ہے، اس میں مفعول ہے، مضمون بھی ہے مقسوم بھی ہے۔ کس نے تقسیم کی؟ قسمہ عادل بینکم، یہ رزق کی تقسیم کسی عام بندے نے نہیں کی، علی علیہ السلام فرماتے ہیں عادل ذات نے کی ہے۔ عادل، اس پہ توجہ کریں، قسمہ عادل بینکم، یہ روزی عادل ذات نے تمہارے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ کہہ رہے ہیں مولے متقیان، عادل کون ہوتا ہے؟ عادل وہ ہوتا ہے جس کا جتنا حق ہو اتنا ہی اس کو دے، کم نہ دے۔ غور کرنا، یقین کرو اس ایک جملے پہ ایمان ہو جائے، دنیاوی ٹینشن ہی ختم ہو جائے امام کے سے ایک جملہ پہ یقین۔ قسمہ عادل بینکم، یہ رزق تقسیم کیا ہے اس ذات نے جو عادل ہے، اور عادل وہ ہوتا ہے جس کا جتنا حق ہو اتنا ہی اس کو عطا کرے، ذرہ برابر بھی کام کرے گا وہ عادل نہیں۔ اور اگر عادل نے یہ تقسیم کی ہے رزق کی، تو میں جس کے چند مرلے ہیں، میں شاہ جی جو مربے والے ہیں، پھر ان سے حسد کیوں کرتا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد۔ میرا حصہ ہی دنیا میں اتنا تھا جو عادل نے دے دیا، میں 5 مرلے والے میں رہتا ہوں، میرا حق ہی دنیا میں اتنا تھا، تو مجھے جو 1 ایکڑ والی کوٹھی اور محل میں رہتا ہے اس سے حسد کیوں؟ تقسیم خدا پہ راضی ہو جاؤ، یہاں کمی ہے نا تو جنت میں وہ پوری کر دے۔ ہو سکتے اتھے او مرلے اللہ شاہ جی تو اتلے درجے تے ہو گئے۔ یہ جو کہ طالب علم مزاج ہے، میں اس لیے ان کو سامنے رکھتا ہوں، میرا جی کرتا ہے کاش یہ دینی طالب علم ہوتے، بڑی خدمت کرتے، اللہ ان کی اور توفیقات میں اضافہ۔ تو میرے بھائیو یہ تقسیم عادلانہ ہے، ظالمانہ نہیں، عادلانہ تقسیم ہے دنیا میں بھی۔ یہاں میرا حصہ ہے، جتنا ہے اس نے دے دیا، ہاں دوسروں کی نسبت کم ہے تو یہ خود معصوم خود تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو نا جتنی نعمتیں تم نے دنیا میں دیکھی، تمہارا جی کرنے لگا کاش میرے پاس بھی وسائل ہوتے اور میں ان سے استفادہ کرتا، لیکن تم صبر اور شکر کر گئے اسی پہ جو اس نے دیا تھا۔ تو معصوم فرماتے ہیں اس صبر کے بدلے، شکر کے بدلے جنت میں درجات بلند ہو جائیں گے۔ پھر وہ اللہم صلی علی محمد والے، پھر وہ ذات کہے گی او میرے بندے اب راضی ہے۔ اور پھر عجیب حدیث قدسی کا تو جملہ عجیب ہے نا، یقین کرو، فرماتا ہے دیکھ نا میرے بندے، میں تیرے تھوڑے سے نیک عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں، تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ سودا کر لینا، میں تھوڑے رزق پہ، تیرا تھوڑا سا عمل میں راضی ہوں، کر صحیح،
میں راضی ہوں، تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تقسیم رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ نظام عادلانہ اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو ان کا نظام، تو میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، حیران رہ گیا کہ حضرت نے تقسیم کیا بیت المال، ام ہانی بہن ہے نا حضرت کی، 30 درہم یا 30 دینار، ظاہراً درہم ہے، مجھے جس طرح یاد پڑ رہا ہے، ام ہانی کو دیے، اور 30 ہی درہم ایک عجم کنیز کو دیے۔ کنیز بھی ہے اور ہے بھی عجم، عرب بھی نہیں۔ جناب ام ہانی نے دیکھا، بھائی میں بنو ہاشم سے، قریش، عرب، اور یہ کنیز، اس کو بھی اتنے، اس کو بھی اتنے۔ واپس آئیں، کہا بھائی جان یہ کیا ہے؟ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، یا اختا یا انصرفی، میری بہن واپس چلے جاؤ، جو میں نے دیا ہے ٹھیک ہے، کم میں عرب، وہ عجم، میں آزاد، وہ کنیز۔ فرمایا قرآن میں مجھے یہ فرق کہیں بھی نظر نہیں آیا، کہیں نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو وہ تو ہو جائے گا مساوات والا، وہ مساوات والا ہے، عادل والا جو ہے نا، عادل اور ہے، مساوات اور انصاف اور ہے۔ ہماری زبان چونکہ بیچاری اردو ہوتے ہوئے بھی کوتا ہے، انصاف، مساوات اور عادل میں بڑا فرق ہے۔ مساوات ہے برابر برابر دے دو، انصاف کیا ہے؟ 100 روپیہ پڑا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، اور برادر کہتے ہیں میرا ہے، گواہ نہیں ہے، جج کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرے گا؟ 50 مجھے دے دے گا، 50 بھائی جان کو دے دے گا۔ یہ ہو گیا انصاف، یعنی نصف نصف، یہ انصاف ہو گیا نا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان میں ایک پہ ظلم ہو گیا، جس کا تھا ہی 100 اس کو 50 ملا، جس کا کچھ بھی نہیں تھا اس کو بھی 50 ملا۔ یہ انصاف ہے۔ عادل کیا ہے؟ جس کا ہے اس کو پورا 100 دو، جس کا نہیں وہ محروم۔ عادل اور ہے، مساوات و انصاف اور چیزیں ہیں۔ یہ رزق میں تقسیم عادلانہ ہے۔ دنیا میں میرا حصہ ہی اتنا ہے جتنا اس عادل نے مجھے دے دیا ہے۔ کم سمجھتا ہوں، تدارک جنت کے درجات میں ہو جائے گا۔ پھر خدا یہ بھی کہے گا میرے بندے راضی ہے؟ اگر فرعون و نمرود و قارون کو میں دنیاوی وسائل رزق زیادہ دے سکتا ہوں تو کیا ابو ذر اس کے لائق نہیں؟ لیکن وہ جنت والے درجات۔ اسے کبھی بھی اس ٹینشن میں نہ پڑو، راضی برضائے خدا، تقسیم خدا پہ راضی۔ ایک روایت میرے سامنے ہے، ابھی یاد آ رہی ہے، آپ صلوات پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قیامت والے دن مومنین کے ایک گروہ کو اللہ کی ذات نورانی پر عطا کرے گی۔ یہ روایت کا متن میں پڑھ رہا ہوں۔ قبر سے نکلیں گے، سیدھا آرڈر ہوگا جاؤ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تمہارے لیے کوئی خاص بلاک بھی وہاں نہیں، جنت کے بھی جس علاقے میں رہنا چاہتے ہو جا کے رہو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی چیکنگ بھی نہیں۔
قبر سے نکلیں گے، نورانی پر پرواز کریں گے۔ ملائکہ جو ہیں وہ جنت کے رضوان جنت منتظر ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہیں، جاؤ۔ لیکن یہ بتاؤ کوئی تمہاری راستے پہ چیکنگ ہوئی؟ تو ذرا بھی نہیں ہوئی۔ وہ پل صراط اور وہ میدان حساب کتاب کا کوئی نہیں ہوا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ پھر نہ حساب نہ کتاب نہ ٹینشن نہ، اتنا تو کچھ نہیں کیا، فقط دو کام کیے۔ ایک یہ کہ گناہ کرتے ہوئے حیا آتی تھی، جہاں بھی گئے تنہائی میسر ہی نہ آئی، جہاں بھی گئے خدا کی ذات موجود تھی، گناہ کرتے ہوئے حیا آئی، کر ہی نہ سکے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے جو مومن کی علامتیں لکھی ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو الورع فی الخلوہ، کہ جب تنہا ہوتا ہے نا تو وہاں وہ صاحب تقوی ہوتا ہے۔ تنہائیوں میں یہاں ہم بیٹھے ہیں سارے با تقوی ہیں، یقین کرو، قسم اٹھا سکتا ہوں، ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں نا با تقوی ہیں، ماشاءاللہ موضوع نما مجلس سب سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، یہاں مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں جو با تقوی نہ ہو، ایک کمال نہیں۔ ہاں خلوت میں، لیکن خلوت جب ہم طالب علموں کی طرح سوچتے ہیں تو خلوت ہے ہی کوئی، جدھر بھی جاؤ وہ ذات ہے، اصلاً کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ تبھی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے پوچھا تھا کہ کوئی حل بتاؤ، گناہ بھی کرتا رہوں اور جہنم میں بھی نہ جاؤں، تو حضرت نے کیا فرمایا کہ خالق کا پہلے تو رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا کوئی اور رازق ہے نہیں، گناہ گار تھا لیکن رازق اللہ کو مانتا، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ اس کی زمین سے نکل جا، کہاں جاؤں، جگہ ہی نہیں ہے، وہاں چلا جا جہاں وہ تجھے نہ دیکھے، کوئی وہ جگہ بھی نہیں ہے۔ پھر ایسا کر، تکڑا ہو جانا، جب وہ آئے ملک الموت تو مولانا صاحب اکڑ جائیں اور کہیں میں مرد ہی نہیں، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا کرنا کہ جب دروغ جہنم کھینچ کے لے جانے لگے نا جہنم میں پھینکنے کے لیے، تو وہاں اکڑ جا، نہیں یہ بھی ممکن نہیں۔ اب عاجز اتنا، نہ اس کی روزی کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ اس کی زمین اور حکومت سے نکل سکتا ہے، نہ اس کے نظر سے باہر ہے، اور نہ تو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ دروغہ جہنم کا، اور نافرمانی اس قہار و جبار کی۔ حیا حیا من لا حیا لہ لا دین لہ، جس کا حیا نہیں ہے نا وہ دین۔ یقین کرو ایک روایت میں نے پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ اگر حیا انسان کی شکل میں ہوتا تو حسین ابن علی ہو۔ یہ میں نے ایک روایت میں پڑھا، لیکن انسان حیران ہے، حیا
حیا تھا بس گناہ نہ کر سکے. یہ معصوم نہیں ہے، یہ مومنوں کا ٹولہ ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی بہت بڑے محقق عارف گزرے چند سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. راہبر معظم اللہ جو موجودہ ہمارے راہبر ہیں، آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ، یہ قوم مقدسہ گئے نا تو ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے. تو ظاہر ہے جب وہ گئے تو حوصلہ بہت اٹھے اور اتنا زیادہ احترام کیا کہ راہبر معظم اللہ نے کہا بھئی آپ اس طرح نہ کریں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اتنا خضوع نہیں. یقین کرو آقا حسن زادہ عاملی کہنے لگے خامنہئی اگر میں تجھ میں ایک مکروہ فعل بھی دیکھتا تو اس طرح نہ کر. یقین کرو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ موجودہ راہبر آیت اللہ حسن زادہ عاملی کوئی عام بندہ نہیں، عام بندہ نہیں، بہت عظیم ہستی، بڑا محتاط انسان. میں نے آپ کو سنایا تھا، مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک کتاب آپ بیتی میں نے پڑھا، ایک شاگرد نے لکھا آغا جی ہمیں لے گئے تبریز، وہاں کے علاقے میں ٹھنڈک ہوتی ہے تھوڑی گرمیوں میں، اور درس کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلے تو انہوں نے تھوکا اور وہ جا پڑا ایک پودے پہ، جنگل کے پودے پہ. حسن زادہ واپس آئے اور اپنے رومال سے پودے کے پتے سے لعاب دہن کو صاف کیا اور کہا بے بخشی تو کہ تسبیح خدا نہیں کرتی، اے پودے مجھے معاف کرنا، میں نے تیرے اوپر تھوک دیا، تو اللہ کی تسبیح کرتا. اتنا محتاط انسان. کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں چڑیا گھر دیکھنے کے لیے، حسن زادہ بازار میں آتے تو چڑیا گھر نظر آتا ہے. لوگ یہ ایسا آدمی اس رتبے پہ فائز. اگر خامنہئی کو کہتے ہیں اگر میں تیری زندگی میں ایک مکروہ بھی دیکھتا تو تیرا اتنا استقبال نہ کرتا. مرحوم کاشف الغطاء آپ نے نام سنا ہے، نجف اشرف میں جن کا مقبرہ ہے، 40 سال تک فعل مکروہ نہیں کیا. جب بھی کیا یا واجب کیا ہے یا مستحب کیا، مباح کا بھی تصور کوئی نہیں. مباح ہماری اصطلاح ہے. مباح کیا ہوتا ہے؟ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو. مگر انسان اتنا فضول ہے وہ کام کرے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو. نہیں، حسن جو خاصان خدا ہیں وہاں مباح کا تصور کوئی نہیں. وہاں احکام کی 5 قسمیں نہیں بناتے، وہاں 4 بناتے ہیں. یا واجب ہے یا مستحب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے. یہ مباح سی جھلے لوگ جنہوں نے زندگی دی قیمت نہیں پتہ کو نہیں. حقیقت ہے جو خاصان خدا ہے وہاں مباح کا نہیں، وہاں یا واجب ہے یا مستحب ہے. حرام تو کیا مکروہ کا ہی تصور کوئی نہیں. ایسے لوگ ہیں. لیکن جو کون ہیں جن کو معرفت ہے، جن کو علم ہے، جو ذات کی معرفت رکھتے ہیں، قلب میں نورانیت ہوتی ہے میرے بھائی اور بزرگوں. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر آ جائے حیا اور وہ بھی خدا سے تو گناہ نہیں ہوتا. گناہ ایمان کی کمی. میں آپ کے سامنے
کہہ سکتے ہو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جب میں کیتا تو تسی بھلا دسو نہیں کیا۔ جب بھی آپ کے پاس ہے، یہ قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہے یا نماز پڑھتے آپ نے مجھے دیکھا ہے، ہاں میں کیا پاپڑ بیلتا ہوں وہ تو میں جانوں اور میرا اللہ جانے نا، یا آپ سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو کسی ایک کا بھی گناہ میرے سامنے نہیں ہے سوائے داڑھی منڈیاں دے وہ تھوڑا ہے، باقی باقی کسی کا کوئی گناہ میرے سامنے نہیں ہے۔ یہ اس ذات نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، اور شکر کریں کہ یہ پردے ہیں۔ یقین کو اگر یہ نہ ہوتے تو پھر پتہ نہیں مولوی بھی کیا نہ ہوتا ایسا باقبا کے اندر، جو حضرت نے فرمایا تھا نا کہ کبھی بندر ہی ممبر پہ آ جائیں گے، حضرت کا جملہ ہے، حضرت کی اخبار غیبیہ سے ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ممبر پہ بندر آئیں گے۔ ہاں تو شکل میں تو بندر نہیں ہوتے نا، شکل میں انسان ہوتے ہیں، وہ اندر والا مولانا بندر ہوتا ہے، اور یہی صورتحال عوام کی۔ یہ اس ذات کا لطف ہے جس نے ڈال دیے پردے، اور معصوم فرماتے ہیں ان کے پردوں سے غلط استفادہ نہ کر، پردے دیے ہیں غلط استفادہ نہ کر، ہو سکتا ہے استدراج ہو، استدراج سب سے زیادہ نقصان دہ استدراج ہے۔ استدراج کیا ہے؟ میں مکالے ملوں، ادھر سے کھلا نہ لگے بلکہ نعمت نازل ہو جائے، اس کو استدراج کہتے ہیں، درجہ درجہ بدرجہ جہنم کی۔ مت خیال کرو کہ ہم جو تمہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم، ہم مہلت دے رہے ہیں، جتنے مکالے ملنا چاہتے ہو مل لو، آنا تو ہمارے ہی دربار میں ہے۔ اس لیے جو گناہگار انسان ہے اگر فوراً ادھر سے کچھ سزا مل جائے شکر کرو، جس طرح اولاد ہوتی ہے، اللہ تو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے نا، کبھی بچہ غلطی کرتا ہے نا تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، جب اصرار اس کا غلطی پہ اصرار بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے اچھا جا افعل ما شئت، جو مرضی ہے کر۔ تو یہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہے کر، ہم تجھے نہیں روکیں گے نہیں ٹوکیں گے، تو یہ خیر ہے اس اولاد کے لیے یا شر ہے؟ کبھی اللہ کی ذات بھی ایسا کرتی ہے، گناہ کرنے لگتا ہوں کوئی معنی درمیان میں آ جاتا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ سارے اسباب گناہ ہیں، تیار ہوں مکالہ ملنے کے لیے، درمیان میں کوئی معنی آ جاتا ہے، میرے اللہ تیرا شکریہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی ہٹ جاتے ہیں، پھر جو انسان چاہتا ہے کرتا رہتا ہے نا، ہمارے یہاں پھر کہتے ہیں وہ سب بختاں دی انتہا ہے، مٹی نو ہاتھ لائے تو سونا ہو سکتا ہے یہ سونا استدراج کی وجہ سے ہو، ایسا گناہ جس کے ساتھ فوراً تھپڑ لگ جائے شکر خدا کرو، لیکن ایسا گناہ جس کے بعد نعمتوں کا اضافہ ہو جائے اس سے استغفار کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، حیا، ایک تو ہم حیا کرتے تھے پس گناہ نہ کر سکے، یہ معصوم نہیں، یہ مومنوں کا ٹولہ ہے جو امیر المومنین کی ولایت کے قائل ہیں، چونکہ مومنوں کا روایت میں ہے نا، اور قرآن میں جہاں بھی آمنو ہے وہاں سب کا سید الانبیاء نے فرمایا علی ان کا امیر ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو علی کو امیر نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے ضروری ہے علی علیہ السلام کو
امیر المؤمنین مانے آمنو میں علی ان جتنے ہی آمنو میں داخل ہیں ان سب کا امیر ہے، سب کا امیر ہے۔ تو جو علی کو مولا مانیں گے نا، تو جو نہیں مانتے اور سب کچھ ہو سکتے ہیں وہ آمنو میں داخل نہیں ہے، کسی اور لفظ میں وہ داخل ہوں، بلکہ کھلا نفاق ہے وہاں پہ، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ نفاق نفق، نفق آپ جانتے ہیں، سرنگ، سرنگ وچ خالی جا ہوندی نا، خالی جا، ہاں آمنو پر ہے، نفق وہاں کوئی جگہ خالی ہے، وہ خالی کون سا مقام ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، پھر بھی نفق موجود، ہاں تو وہاں علی، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایمان والا ظرف پر ہی اس وقت ہوگا جب علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، پھر وہ نفق پر ہوگی۔ اور انفاق بھی اسی سے ہے، انفاق نفق اسی سے ہے۔ انفاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خرچ کرنا نا، کہاں جہاں کمی ہے، وہ غریب یتیم بیچارہ، اس نے بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس جہیز کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ جگہ خالی ہے، مالدار اللہ نے جو دیا ہے اس جگہ کو پر کر، اس خلا کو پر کر، یہی ہے انفاق۔ انفاق تو جہاں بھی، ایک حدیث آپ کو سنا دوں، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کنت جالسا فی مسجد الحرام، میں مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، سید الانبیاء بھی تشریف فرما تھے، اذ اقبل علی بن ابی طالب علیہ السلام، اسی اسنا میں مولے متقیان وارد ہوئے، فاشرق وجہ رسول اللہ، اپنے بھائی کو دیکھ کے نبی کا چہرہ چمکنے لگا، علی کو دیکھا تو نبی کا چہرہ چمکنے لگا، اٹھے، فضمہ الی صدرہ، اپنی چھاتی کے ساتھ اپنے بھائی کو ملا لیا، جپھی پا لی، فقبل بین عینیہ، علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ بیٹھے تو تھے نا مسجد الحرام میں، ساتھ کعبہ تھا، ثم التفت الی الکعبہ، ابو ذر کہتے ہیں پھر پیغمبر خدا متوجہ ہوئے کعبہ کی طرف، وقال رب ہذہ البنیا ھذا وشیتہ ہم الفائزون یوم القیامہ، اس کعبہ کے رب کی قسم یہ علی بھی کامیاب ہے اور اس کا پیروکار بھی کامیاب ہے۔ رب ہذہ البنیا، بنیا بنا سے ہے، عمارت سے ہے، تعمیر سے ہے، یہ کوٹھا، یہ گھر، اس کے رب کی قسم۔ تو یقین کرو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمان کامل نہیں ہوتا، مومنوں کا ٹولہ، مومنوں کا، اس کو خدا پر دے گا، یعنی مومن ایسے ہوں گے حیا کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ ہم تقسیم خدا پہ راضی تھے، وہ جو ٹولہ تھا نا، ہم تقسیم خدا پہ راضی تھے، سبحان اللہ۔ اب خود بتاؤ، جن کے یہ دو عقیدے ہوں، اللہ سے حیا اتنا کہ گناہ کر ہی نہیں سکے، جو اللہ نے تقسیم کر دی اس پہ ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کیا،
رضن بقضائہ و تسلیماً لامرے، اور قرآن واضح کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، ہر شے سے اکبر شے جو ہے نا بندے نے جو حاصل کرنی ہے وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ یہ کوئی اتنی بڑی شے ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے علی اپنی جان کا سودا کر دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا۔ یہاں یشری خریدنے کے معنی میں نہیں ہے، بیچنے کے معنی میں۔ بے و شراء ہوتا ہے نا، تو بے بیچنے کو کہتے ہیں، شراء خریدنے کو کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ دو لفظ مخالف معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہاں یشری کا معنی کیا ہے؟ یبیو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں رضائے خدا کے حصول کے لیے۔ اب بتاؤ وہ کون ہے اس کا مصداق؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا رضا بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آسانی سے نہیں آتی۔ عقائد میں پختگی، جب تک رب کی معرفت نہیں ہوگی یہ چیزیں نہیں آتی، اور رب کی معرفت نہیں ہوتی جب تک انسان اس دروازے پہ نہ جائے جو دروازہ خدا نے بنایا ہی اپنے تعارف کے لیے ہے۔ وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم خلق ہوئے ہیں عبادت کے لیے، اور عبادت عبد کا وہ عمل جو اپنے مالک کی رضا کے لیے ہو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ پہلے عبد 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 کا عمل عبادت ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو عبد سمجھیں۔ عبد عربی میں اس کو کہتے ہیں جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوتا، اپنے مال کا کب ہوگا؟ مال اگر اسی جان سے کمایا ہے تو جب جان ہی میرے اللہ کی ہے تو جو اس سے کمایا ہے وہ بھی تو میرے اللہ کا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، پھر خود بن جاتا ہے خریدار۔ کبھی اپنے غلاموں سے کوئی کمائی نہیں خریدتا، مالک اس کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جو اس نے کمایا ہے وہ بھی مالک اپنا سمجھتا ہے۔ یہ وہ ذات ذوالجلال اتنی کریم ہے کہ سب کچھ عبد کو دے کے کہتے اب بیچ دینا، میں خریدار ہوں، تیری جان کو بھی خریدوں گا، تیرے مال کو بھی خریدوں گا، مفت بھی نہیں خریدوں گا، اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دوں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، جنت دے گا، جنت ہم لالچیوں کو جنت دے گا، اور جن کی جنت، جو جنت کے ہی وارث ہیں، ان کو کیا دے گا؟ ہم تو جنت کے پیچھے چلے گئے نا۔ تو معصوم سیدہ شباب اہل الجنہ، یا خود جو علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اس ذات کی محبت کو چاہتے ہیں، اس ذات کے قرب کو چاہتے ہیں۔ اور یقین کرو میرے بھائی اور بزرگوں، علی جیسی ہستی کی جنت پہ تک نہیں پڑتی، خالق جنت کو چاہتا ہے علی۔ اب جس معصوم کے دروازے پہ چلے جائیں، یہ جنت ہم لوگوں لالچی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ حور و قصور، خمینی بت شکن کہتے تھے عجیب ہے انسان، دنیا میں بھی نہ پیچھے تھے، آخرت بھی نہ پیچھے۔ یہ کون سی ہے بھائی وہاں بھی؟ وہ تو کہتے ہیں تو یہ تو عبادت نفس ہے کہ وہ جنت میں اتنا محل مل جائے گا، حور و قصور مل جائیں گے، یہ نعمت مل جائے گی۔ وہ کہتے تھے اگر یہ نہ ہوتی تو پھر میں نہ جھکتا۔
یعنی اگر یہ جنت کے لالچ نہ ہوتے تو کیا ہم نہ جھکتے؟ اگر ہم نہ جھکتے تو پھر ہم بندے کیسے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کوشش کرو افسانوں سے نکلو حقائق کی طرف، اور حقیقت ملے گی قرآن مجید میں اور معصوم کے فرمان میں، باقی افسانے، اور یقین کرو ہماری تباہی ان افسانوں نے کی ہے، اور ہماری اب حالت یہ ہے کہ قرآن کو پیچھے رکھتے ہیں، شاعر کے شعر کو مقدم کرتے ہیں۔ بھئی یہ شعر شرک ہے، نہیں جی فلاں بزرگ دا ہے۔ بزرگ کیسا جو شرک بک رہا ہے؟ بزرگ ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نصیری کو بھی اچھا سمجھا جاتا، ہمارے معاشرے میں یقین کرو بڑا جی بڑا ملنگا جی مولائی، بدبخت مولائی ہوتا تو مولا جلاتا کیوں؟ جس کو مولا جلا رہا ہے اتنی نفرت ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے اندر نرم گوشہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ حقائق نہیں جانتے۔ جس سے امام کو نفرت ہے اس سے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے۔ جو چیز علی کو پسند ہو ہمیں وہی پسند ہونی چاہیے، تب جا کے کسی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے۔ بہرحال میں نے پتہ نہیں کیا پڑھنا تھا اور میں نے آپ کو کھپا دیا، بات تو تھی امام کی بارے میں کچھ عرض کروں، کشکول بن گیا، ادھر ادھر کی باتیں آ گئیں۔ امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ حافظ سیف اللہ صاحب کا میں جملہ آپ کو دہرا دیتا ہوں، کہتے تھے وشیہ خیر البریہ۔ آپ حافظ صاحب کو جانتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ جو ادھر سے آئے ہیں ان میں یہی در ہمیں نصیب ہوا، جس کا نام حافظ سیف اللہ جعفری تھا رحمت اللہ علیہ، ورنہ ڈھیر سارے آئے جڑے سیدھی ساڑی جیب تک کی آئے، لیکن یہ وہ بندہ تھا جس نے حقائق بتائے لوگوں کو، حقائق بتائے۔ وہ کہتے تھے شیعہ غیرت کر، اور مذہب میں تو عابد ملتے ہیں، تیرے مذہب میں تو زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زین العابدین کا لقب علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس وقت اس کی عظمت کا پتہ چلے گا جب میدان محشر ہوگا، پوری انسانیت موجود ہوگی، ایک صدا آئے گی این این زین العابدین، کہ زین العابدین کہاں ہے؟ کوئی نبی مرسل اس آواز پہ لبیک نہیں کہے گا، اگر کوئی لبیک کہے گا تو حسین کا غیرت مند بیٹا سجاد، بڑا غیور تھا سجاد۔ ہر امام غیرت مند ہے، ہر امام، یہاں دوسرے اوصاف امام میں زیادہ ہیں نا، غیرت بھی دوسروں کی نسبت امام میں زیادہ ہے۔ شب عاشور آپ کو پتہ ہے جب امام علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے صحابہ کو کہا نا کہ چلے جاؤ، نانے کی امت تمہارے خون کی نہیں میرے خون کی پیاسی ہے، میں ید بیعت امامت تمہارے سر سے اٹھا رہا ہوں، چلے جاؤ دور، خود بھی چلے جاؤ، میری اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، کوئی میرے اکبر کو لے جائے، کوئی میرے عباس کو لے جائے، کوئی میرے اون محمد کو لے جائے، اور اتنے دور چلے جاؤ کہ کل جب میں استغاثہ بلند کروں نہ حل من ناصر ینصرنی، تم سن نہ سکو۔ اٹھے صحابہ میں سے، او فرزند زہرا کیا کہہ رہے ہو؟ تجھے جنگلوں میں چھوڑ کے چلے جائیں، کل تیری ماں زہرا کو کیا منہ دکھلائیں گے جو کہے گی میری زینب کو جنگلوں میں چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ ایک جان ہے، کئی بار ذبح کیا جائے، لاشوں کو جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام نے دعائے خیر دی اور پھر فرمایا یاد رکھو تم کل سارے مارے جاؤ، ہر ایک کو، حتیٰ مقتل بھی دکھائی، جنت میں بھی مقام دکھایا، کربلا میں مقتل بھی دکھائی،
جب سب کو دکھا چکے نا اور جناب زین العابدین کا نام نہ آیا، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ سجاد اٹھے، عرض کرتے ہیں بابا مجھے تو میری مقتل دکھاؤ۔ سجاد نے کہاں ذبح ہونا ہے، میری جائے شہادت کہاں ہے؟ بیٹا علیک بالجہاد الاکبر، بیٹا یہ سارے جہاد اصغر کر رہے ہیں، تو نے تو جہاد اکبر کرنا ہے۔ ہائے بابا وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ پھوپھیوں اور بہنوں کو ننگے سر درباروں اور بازاروں میں لے جانا یہ جہاد اکبر ہے۔ سننا تھا غش کھا کے بے ہوش ہو گئے سے، پھر ہوش جو سنبھلا تو اس وقت جب زین جناب علی اکبر جا رہے تھے جنگ کی طرف، نگاہ پڑی نا تو کہا اکبر مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ کے جا رہا ہے، الوداع کر کے جا۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے الوداع ہو رہے تھے، حسین تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ پھر تاریخ بتاتی ہے اس وقت جب امام زخمی حالت میں آئے نا آثار امامت پیش کرنے کے لیے، سرہانے بیٹھے ہیں، بابے کو زخمی دیکھ کے کہتے ہیں بابا کیا بنا دشمن کا اور تمہارے درمیان؟ کہا جنگ ہوئی۔ پھر ایک ایک کا نام لینے لگے، اینا اینا امی العباس، اینا اینا اخی علی الاکبر۔ اب بتاؤ حسین کیا جواب دے؟ یہی کہا بیٹا یا تو بچ گیا ہے یا میں۔ اور اس کے بعد کب؟ جب آ گئی شام غریباں، لگ گئی خیموں کو آگ، آ گئی بیبیاں، زینب بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں؟ مقتل کی کتابوں میں یہی ہے۔ بی بی نے کہا دیکھو نا حجت خدا زین العابدین موجود ہے، اس سے جا کے مسئلہ پوچھتی ہیں۔ اب آئی نا بی بی اور یہی کہا بیٹا بتاؤ نا جل کے مر جائیں یا خیام سے باہر نکل آئیں؟ امام نے فرمایا علیکن بالصحرا، بھوپی جنگل کی طرف چلی جاؤ۔ خدا غری کے رحمت کرے علامہ اختر عباس صاحب قبلہ کو، فرما رہے تھے جانتی تھی زینب کبریٰ کہ یہاں جان بچانا فرض ہے، جنگل میں جانا ہے، لیکن اس لیے سجاد سے پوچھا کہ بڑا غیرت مند ہے، شاید حکم دے دے زینب جل کے مر جا، لیکن خیام سے باہر نہ نکل۔ او میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتنی غیرت والا امام، اب اندازہ لگانا جب شام کے بازار میں دیکھا نا پھوپھیوں کے اوپر وہ ظلم رش اتنا تھا کہ بی بی چل نہیں سکتی تھی، کبھی دیوار کی اس طرف کبھی اس طرف، حتیٰ اتنا بھی ہے جب دربار کے قریب پہنچی نا چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، بی بی نے بیٹھ کے وہ سفر طے کیا۔ یہاں پہ زین العابدین کہتے ہیں اور کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں اپنی خیرت کا یہ منظر نہ دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کریم اللہ عرائض کو قبول فرما، حمدن و صاحبن خطہ ہے تو معاف فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی معرفت نصیب فرما، ہمیں فرائض منصبی نبھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ بر الہ سب مومنین کرام کی حاجات شریعہ برلا، بلخص بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما۔ بر الہ دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما، بلخص پارا چنار، حماس، حزب اللہ، ان سب مومنین مظلوموں کی مدد فرما اور ان پہ ظلم کرنے والوں کا بیڑا غرق فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما، مراج اعظام کو طول عمر عطا فرما۔
ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، گستاخان امام زمانہ کو فی النار و سکر فرما۔ ہمارے الہ جو مومنین قصد حج جو زیارات رکھتے ہیں سب کو موفق فرما۔